اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب جو ہم کتاب پڑھنے لگے ہیں، جو سبق ہے، یہ ہے اربعین حنفیہ، صفحہ نمبر 40 ہے اور حدیث نمبر 14 ہے، تیمم کا طریقہ۔ صفحہ نمبر 40 نکال لی سب نے؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب منہ کے لیے، ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے کونیوں تک۔ اس کو حاکم نے روایت کیا اور صحیح فرمایا۔ دارقطنی نے اس کے راویوں کو ثقہ کہا ہے، بیکی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اور دارقطنی نے ابن عمر سے روایت کیا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم 2 ضربیں ہیں، ایک چہرے کے لیے، ایک دونوں ہاتھوں کے لیے کونیوں تک۔ جس حدیث میں تیمم کے لیے ایک ضرب آئی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں اس کا جواب دیا ہے کہ اس حدیث میں مراد تعلیم کے لیے ضرب کی صورت ہے، نہیں یہ کہ اس کی ایک ہی ضرب سے تیمم ہو جاتا ہے۔ تیمم کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا جی، یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ یہ زمین ہے، پاک مٹی ہونی چاہیے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے اس طرح، انگلیاں بہت جڑی بھی نہ ہوں، بہت کھلی بھی نہ ہوں، نارمل جس طرح ہوتی ہیں۔ اس کو آگے لے جانا ہے، پیچھے آگے پیچھے 3 دفعہ، پھر یہ انگوٹھوں کی جڑوں کو آپس میں 3 دفعہ اس طرح جھاڑنا ہے، تاکہ اگر زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے تو وہ گر جائے۔ پھر یہ پورے منہ کے پیالے کے اوپر اس طرح ہاتھوں کو پھیرنا ہے کہ کوئی جگہ بیچ میں رہے نہیں۔ پھر 3 دفعہ اس طرح کرنا ہے، آگے پیچھے، پھر جھاڑ کے یہ اینک شینک ہو تو اتار لینے ہیں جی، پہلے دائیں، یہ پیچھے کر لینے، یہ دیکھو یہ اس طرح کونیوں تک جی، کونیوں تک، یہ کونیوں سے واپس آ کے پھر ادھر لے جانا ہے۔ یہ بس آپ کا تیمم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے جی اذان و اقامت کا طریقہ۔ اس میں اس کا خلاص نہیں، بس یہی 2 چیزیں ہیں، اچھا بس کافی ہے۔ 2 ضربیں آپ کے لیے ہو گئیں۔ اذان و اقامت کا طریقہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ہمیں حدیث بیان کی کہ عبداللہ ابن زید انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے گویا ایک شخص کھڑا ہے۔ کر صاحب اگر لسی میں نہ بگاڑ دو یہ بات بعد کر سا یہ مکا کے نہ نا ایک بار حدیث مفہوم سمجھ کے نہ بد دوئی باری صرف تسا کو کروا سا ترجمہ تام بزا سی نا یار میں تو ود بھی کچھ کر گئی سا تو تسی وت نال ایک حدیث ایک کرے سن نا تو اس سے جو زیادہ بھی پڑھیاں ویسا نکتا تے نال جڑا ترجمہ انشاءاللہ بمیر ہو ویسے ہاں جی، تائیں تک ادھروں جڑے تھوڑا بہت عربی نے آنے پے نا، گرامر اسی پڑھنے پے وہ بھی پتہ لگ ویسی طریقے جدید نوی اسی فوائد حاصل ہو سن انشاءاللہ تے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے یہ تو پڑھنے نے، ہاں خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی آخنے میں ماں خواب آئی، اس طرح نہیں کہنا، مجھے خواب آیا، میں نے خواب دیکھا۔ گویا ایک شخص کھڑا ہے اور اس پر 2 سبز کپڑے ہیں، وہ دیوار پر کھڑا ہوا، اس نے 2 مرتبہ اذان دی اور 2 مرتبہ اقامت کہی۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور بیکی نے سنن میں روایت کی ہے۔ جوہر نقی میں ہے کہ ابن حزم نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند نہایت صحیح ہے۔ یہ حدیث اذان میں اصل ہے، اس میں ترجیح تھلے کے لکھا ترجیح نتے ایک نمبر ہے، پہلے پست اور پھر بلند آواز سے شہادتین، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، دورانا۔ اچھا جی، معلوم ہوا کہ ترجیحی سنت نہیں۔ قال ابن الجوزی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دیا کرتے تھے، اگر ترجیح مسنون ہوتی تو حضور حضرت سیدنا بلال کو امر فرماتے اور حضرت سیدنا بلال کم سے کم ایک بار تو ترجیح کے ساتھ اذان دیتے۔ ابو محذورہ نمبر 2 آ گیا جی، اس کے لکھا تھا حافظ ابو، نیچے پڑھیں جی حاشیہ، حافظ ابو عمر ابن عبد البر یا بر لکھتے ہیں حضرت ابو محذورہ کرشی کے نام میں کافی اختلاف ہے، بہرحال اکثریت کی تحقیق یہ ہے کہ ان کا نام سمرہ بن سعید ہے۔ 8 ہجری میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے، اسی اسنا میں یا اسی اسنا بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں، اسی اسنا میں اساں جی کرے ہو
کدھر گیا؟ اسی اسنا میں حضرت ابو محذورہ اپنے 10 مشرک ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کی آواز سنی۔ حضرت ابو محذورہ نے اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ حضرت ابو محذورہ بلند آواز اور خوش اعلان تھے اور بطور تمسخر اذان کی نقل اتار رہے تھے۔ ان کی قسمت نے یاوری کی اور سرکار بنا لو کی اور سرکار ابد قرار نے ان کی آواز سن لی، ان کو بلایا، ان کے باقی ساتھیوں کو واپس کیا۔ ساتھیوں کو واپس کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اذان دو۔ آپ اذان کا ایک ایک کلمہ پڑھتے اور ان سے پڑھواتے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ اب اذان دو۔ آپ اذان کا ایک ایک کلمہ پڑھتے اور ان سے پڑھواتے۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ناپ پسند نہ تھا اور نہ ہی حضور کا حکم ماننا پسند تھا، تاہم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے اذان دی۔ اذان کے بعد سرکار نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی، پھر اپنا دست مبارک میری پیشانی پر پھیرا اور ناف تک لے گئے۔ ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ میری قسمت پھر گئی۔ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس قدر کینہ بغض تھا سب جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برکت کی دعا دی اور میں آپ کا گرویدہ ہو کر مسلمان ہو گیا۔ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ویسے نگاہ ولی میں تھا تو ادھر آگے ہزاروں تھا تو اس نے ادھر لگا دیا ہے۔ اچھا جی یہ مکہ ہے ادھر تو جس کی اذان میں ترجیح ہے وہ دربار تعلیم ہے کہ ابو محذورہ نے اپنی آواز کو اتنا لمبا نہ کیا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، اس لیے فرمایا کہ ارجے و امدد من صوت کا، پھر کہہ اور آواز بلند کر۔ علاوہ اس کے خود ابو محذورہ سے اذان بلا ترجیح آئی ہے۔ امام طاوی نے عبدالعزیز بن رفیع سے روایت کیا، اس نے کہا میں نے سنا ابو محذورہ کو وہ 2 بار اذان اور 2 بار اقامت کہتے تھے۔ جوہر النقی میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور یہی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ تکبیر صرف ایک ایک کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے جی اس طرح۔ اچھا اس جی کا یہ مطلب ہے ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نہیں کرنا چاہیے؟ دو دفعہ اسی تو 2 دفعہ کہنے ہیں نا، جی لیکن بعض لوگ تکبیر جس آہنے تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جی دونوں دوسرے بھی ثابت ہے لیکن امام صاحب کے نزدیک یہی زیادہ ہے اور ہم اسی پہ کاربند ہیں۔ یعنی 2 دفعہ 2 دفعہ جی جی جی۔ اچھا ایک اور میرے ذہن میں یہ سوال ہے، یہ ختم ہو گیا؟ نہیں یہ مکنا رہا اچھا یہ ختم ہو تو پھر جی ٹھیک ہے۔ علاوہ اس کے خود ابو محذورہ سے اذان بلا ترجیح آئی ہے۔ امام طاوی نے عبدالعزیز بن رفیع سے روایت کیا، اس نے کہا ہے کہ میں نے سنا ابو محذورہ کو وہ 2 بار اذان اور 2 بار اقامت کہتے تھے۔ جوہر النقی میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے مذہب۔ وہ جو بعض روایات میں آیا ہے کہ تخفض بہا صوتک ثم ترفع صوتک، ان میں اپنی آواز پست کر پھر بلند کر، وہ ضعیف ہے۔ اس میں حارث بن عبیدہ ابو قدامہ راوی ہیں جس کو امام احمد مضطرب الحدیث اور ابن معین ضعیف کہتے ہیں۔ نسائی نے بھی کہا ہے کہ وہ قوی نہیں ہیں۔ یہ جناب کتنے منٹ ہوئیں جی؟ 9۔ چلو ایک حدیث شریف اور پڑھ گئے پھر تو جی گل سننے۔ تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں عبداللہ شاہ؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ فرض ہے نماز میں، نماز کے اندر پہلا فرض یہ ہے، نماز کے اندر کے جو 7 فرض ہیں نا ان میں پہلا فرض یہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کا کیا معنی ہے انجم؟ ہاں جی حضرت صاحب، ہاں جی
تکبیر تحریمہ کا معنی بتاؤ موہن صاحب؟ وہ تکبیر جو ہر حلال چیز کو حرام کر دیتے. کھانا پینا جائز تھا، جیسے یہ تکبیر کی، اب نہیں کر سکتے. باتیں شاتیں جائز تھیں، اب نہیں کر سکتے. تو یہ پہلا فرض ہے نماز کے اندر. جو 7 فرض ہیں نا نماز کے اندر، کتنے فرض ہیں؟ 7. کون کون سے؟ پہلے تو میں 10 چھوڑا نا، تو دو میں ارشاد فرماؤ. پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. یہ آپ جس سے بھی پوچھیں گے نا کہ نماز میں فرض کتنے ہونے جی، وہ آخری پیشی نہیں 4 رکعتاں ہونیاں، تے دیگری نہیں 4 ہونیاں، تے بڑے ویلے نہیں 2 ہونیاں، تے شامہ نہیں 3 ہونیاں. ہاں یہ فرض اندر ہیں، نماز کے اندر کے 7 فرض ہیں. پہلا ہے تکبیر تحریمہ، یہ رہ گیا تو نماز نہ ہوگی. دوسرا ہے قیام، بیٹھ کے پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. تیسرا ہے قرات، وہ اگر رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی. چوتھا ہے رکوع، وہ رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی. پانچواں ہے سجدہ، وہ رہ گیا تو. چھٹا ہے آخری التحیات، آخری قادہ اخیرہ بھی کہتے ہیں اس کو. اور 7واں ہے سلام پھیرنا. یہ نماز کے اندر کے فرائض. اور باہر کے کتنے ہیں معین صاحب؟ باہر کے بھی ہوتے ہیں. سننا نا مقاداس نا تم فٹافٹ. ہاں پتہ ہی نہیں تو تو کیڑی نماز پڑھنا. ہاں جی شیخ کامل شہاب الدین سہروردی، تو بالکل چپ ہی رہنا. سکوت و سلامہ اتھے ہونا جتھے بک بک نہ ہوئے، جتھے پوچھا ونجے اتھے تو دسنا پونا پتر. ہاں جی حبیب صاحب 6. کون کون سے؟ جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا. کیڑا 6 میں رہ گئی؟ مکا پورا کرو. ستر کا ڈھکا ہونا. ستر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے مرد کا؟ گھٹنوں سے ناف تک. اگر اور کوئی کپڑا بھی نہیں، ایک کا کپڑا تو بن گنو مرد صاحب. تو عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک صرف ہاتھ باہر ہوں گے، چہرہ باہر ہوگا اور پاؤں باہر ہوں. ٹھیک ہے، یہ 13 فرض ہیں. ایک جگہ اطمینان بھی لکھا ہوا تھا. اطمینان سے پڑھنا. جی اچھا ہو سی کوئی انہیں کیمپ پہلے کٹ گیا سی بھی. ٹھیک ہے، اطمینان ہی ہونا چاہیے نماز اتنا ہے. ویسے اطمینان نہ ہو تو پڑھنی چاہیے، فرض جو ہے. آگے جی تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے دونوں کانوں کے برابر ہو جاتے. پھر سبحانک اللہم آخر تک پڑھتے. اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے. اس کے سب راوی جو ہیں وہ سکہ ہیں. رواہ سکہ کا مطلب ہوتا ہے سب راوی سکہ ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں کے برابر اٹھانے چاہیے. ایسے ہی ابو داود میں وائل کی حدیث میں آیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع کیا نماز کو تو دونوں ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھاتے ہیں. کہا وائل نے میں ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کو سینوں تک اٹھاتے ہیں اور ان پر بارانیاں اور لوئیاں تھیں، یعنی سردی کے سبب ہاتھوں کو باہر نہیں نکالتے تھے. اس سے بارانیہ سے مراد ہوتا ہے چادر کمبل شمول. ہاں اس سے معلوم ہوا کہ جن روایتوں میں مونڈوں کے برابر ہاتھ اٹھانا آیا ہے وہ عذر سردی سے تھا، یا یہ کہ مونڈوں کے برابر ہاتھ ہوں، ان دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر ہوں. چنانچہ ابو داود میں وائل کی حدیث میں آیا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ مونڈوں کے مقابلے ہو گئے، برابر کیا دونوں ابہاموں کو. ابہام کہتے ہیں اس کو انگوٹھے کو اپنے کانوں کے. تو 3 روایتیں ہیں. ایک ہے کاندھوں تک اٹھایا، مونڈے نہ آنا. ایک ہے کانوں تک اٹھایا اور ایک ہے سر تک اٹھایا. تینوں حدیثیں موجود ہیں. انہوں نے سر والی ابھی تک یہاں بیان نہیں کی. تو حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے پھر فرمایا کہ چونکہ ہاتھ قرآن کی روح سے ادھر سے ادھر تک ہوتے ہیں. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو 2 کونیوں سمیت. ٹھیک ہے جی. تو آپ ایسے کیا کرو بھئی یہ جو ہے نا ابہام انہاں ایتھے لیسو، ایتھے جس ویلے لیسو نا تو 3 سنتت ایک واری کٹھا عمل ہوگا کہ جو بھئی ہاتھ اتھے تک اے انگوٹھے اتھے جیسے لگ سن نا ادھروں سرے نے برابر آوے سن، ادھروں کنن نے برابر آوے سن، ادھروں مونڈے نے برابر آوے سن. ایک وقت میں 3 سنتوں پہ عمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. آگے جی ہون کتنے منٹ ہوئے؟
بس بہن 15 بس بہن وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. تسی سوال بھی کرنے لگے ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. قسم کا ہے دو اذانیں آنے پہ ایک تھی اس کے بارے میں اذان اور اقامت دو دفعہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دو اذانیں نہیں. اچھا دو اذانیں جی دو اتنے بندہ میں تو مختلف وقت چیز سوال پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اذان نہیں دیتی. اس نے بارے میں جڑا ایک تھوڑا جہا کوئی پڑھا ہے یا کہنے کو سنا ماں پورا کنفرم یاد تو نہیں. وہ یہ ہے بھائی اس نے مطلب بنا آواز دینی تے بلانا اللہ کی طرف تے بعد اللہ نے حبیب کدے بلاونا تے کوئی نہ آیا تو وہ بہت سارے پاس فارغ ہو گیا. اس نے ایک حکمت یہ لکھی نہیں. سمجھ گئے گلا تسی؟ جی یعنی اس وقت موقع تے جڑا بندہ بھی اذان نے آواز سنیا وہ کدے سننے تو بعد اگنور کر دیا. ویسے بھی عام بندے ویسے بھی ہے وہ نہ اگنور کرے تو حضور کدے فرمایا نہ ہاں جی آؤ کامیابی کی طرف سے آؤ تو بات کوئی نہ آیا. تو تبلیغ بھی کرنے مکے بلانے سارے تو نہ کرنے تو کوئی مؤثر جواب ہے اس نے نہیں کہیں لکھا بندے جس بھی بن کے کرنے مجھے لوائیں گے ساتھ نہیں وہ ہو رہے نا ایک نمازاں نہیں بلانا یہ جڑی نا اذان یہ اونج نہیں بلانا یہ وے نمازاں نہ اعلان کرنا. نمازاں دا اعلان ہور شے وے اسلام دے بلانا ہور شے وے. اسلام دے بلانا پہلے اسلام وچ آسی تو بعد نمازاں دی آسی نا. اچھا جی میں تو ایسا یہی جواب